آخرکار اورحان کا زمانہ شروع ہونے جا رہا ہے اور دشمن اندر اور باہر دونوں طرف سے وار کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، مگر دشمن یہ نہیں جانتا کہ یہ نہ تو ارطغرل کا زمانہ ہے اور نہ ہی عثمان غازی کا، بلکہ یہ زمانہ ہے اورحان خان کا۔ اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ اگر سردار ایک طرف کسی غلط فیصلے پر اکٹھے ہو گئے ہیں تو ارطغرل یا عثمان غازی کی طرح اورحان بھی پیچھے ہٹ جائے گا، بلکہ وہ اب ان سرداروں کو للکارے گا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا اور ان کے اٹھائے گئے غلط قدموں کو درست تو کیا کرے گا بلکہ انہیں یہ غلط قدم اٹھانے بھی نہیں دے گا، بلکہ آگے بڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور خم ٹھونک کر کھڑا ہوگا اور انہیں غلط قدم اٹھانے سے روکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کورلش اورحان کی، جس کے 2 ٹریلر سامنے آ چکے ہیں اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب تیسرا ٹریلر نہیں آئے گا۔ اگر بات کی جائے دونوں ٹریلرز کی تو بھائی آگ لگا دی ہے، کیا ہی اعلیٰ اور شاندار قسم کی کہانی شروع کی جا رہی ہے اور اس میں سسپینس تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کہانی میں جو ایک غیظ و غضب کی کمی تھی یعنی آگ کی کمی تھی وہ بھی اب پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور پہلی 2 قسطوں میں اورحان غازی جو بظاہر بیک فٹ پر نظر آ رہے تھے وہ یکا یک میدان کے درمیان میں آ کھڑے ہوئے ہیں اور نہ صرف ایک طرف وہ منگولوں اور رومیوں کو للکارتے اور انہیں پچھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے قبیلے کے اندر بلکہ اوتاق کے اندر موجود ایسے سردار جو کم عقل ہیں، جو عقل سے کام لینے کے بجائے جذبات سے کام لے رہے ہیں اور درست قدم اٹھانے کے بجائے غلط قدم اٹھانے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی خم ٹھونک کر میدان میں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آنے والی قسط کئی اعتبار سے شاندار، جاندار بلکہ مزیدار ہونے والی ہے اور جو سب سے شاندار رخ ہے وہ اورحان غازی کا ہے اور پھر اس کے بعد علاؤالدین کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مالہون اور نیلوفر کا ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو وہ ہے فاطمہ خاتون کی جانب سے اور پھر آخر میں حلیمہ خاتون کی انٹری بھی ہونے جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک نئے سپاہی یا سردار کی آمد بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ مل ملا کر اس قسط کو ایک باکمال اور لاجواب چیز بنانے جا رہا ہے۔ آنے والی قسط کی ابتدا عثمان غازی کی بیماری سے یعنی بے ہوشی سے ہوگی اور پھر عثمان غازی کو جس ڈاکٹر نے زہر دیا ہے اسے ظاہر ہے کہ ختم کر دیا جائے گا یا کم از کم یہ ہے کہ اب اس کا علاج رک جائے گا اور دوسری طرف اسی دوران علاؤالدین کی آمد ہو جائے گی جو اپنے والد کی بیماری کا علاج شروع کرے گا اور آہستہ آہستہ عثمان غازی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، مگر اس دوران جب عثمان غازی بے ہوش ہوں گے بہت کچھ ایسا ہوگا جو اورحان غازی کو ایک بار پھر قبیلے کے رہنما اور عثمان غازی کے صحیح نائب کے طور پر ظاہر کر دے گا، طے کر دے گا اور اس کی ابتدا آنے والی قسط سے ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ سب کیسے اور کب ہوگا تو اب چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب علاؤالدین کے قبیلے میں آنے کے بعد پیچھے سے شاہین شاہ بھی تمام سرداروں کو لے کر قبیلے پہنچ جائے گا اور یہاں آ کر وہ یہ خبر سنائے گا کہ دشمن تمام کے تمام اکٹھے ہو چکے ہیں، اتحاد کر چکے ہیں اور انہیں عثمان غازی کی بیماری کا علم بھی ہو چکا ہے، لہٰذا اب دشمنوں کے کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں قدم اٹھانا چاہیے ہے اور آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کرنا چاہیے ہے اور یہاں دشمن پر وار کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا اور یہ منصوبہ اورحان غازی کی نظر میں درست نہیں ہوگا اور اسی لیے وہ اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ جب سردار پلٹ کر اسے جواب دیں گے تو وہ یہ بھی کہے گا کہ تم سب لوگ میرے خلاف متحد ہو گئے ہو لیکن میں اب تم لوگوں پر نظر رکھوں گا اور پھر دیکھ لیں گے کہ کس کے بازو زیادہ مضبوط ہیں۔ اور یہ سب کہتے ہوئے اورحان غازی قبیلے سے روانہ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ممکنہ طور پر نیلوفر اور فاطمہ خاتون بھی روانہ ہو جائیں گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اورحان غازی کا جو غصہ ہے وہ دراصل حلیمہ خاتون کے قافلے پر ہونے والے حملے کے نتیجے کے طور پر ہو، یعنی یہ جو لڑائی کا فیصلہ کیا گیا ہے یا حملے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ حلیمہ پر حملے کے بعد کیا گیا ہو اور تب تک حلیمہ قافلے سمیت واپس پہنچ چکی ہو اور اورحان غازی یہ چاہتے ہوں کہ فی الحال حملے کی بجائے صلح کی کوشش کی جائے، یعنی دشمن چونکہ مضبوط اتحاد قائم کر کے خود کو بہت زیادہ مضبوط کر چکا ہے، ایک مضبوط قلعے میں بدل چکا ہے، تو اب بجائے اس کے کہ اس پر حملہ کر کے اپنی توانائیاں ضائع کی جائیں، کوشش یہ ہونی چاہیے ہے کہ دشمنوں کے اتحاد میں دراڑ پیدا کی جائے اور جتنے اتحادی توڑ کر اپنے ساتھ ملائے جا سکتے ہیں ملائے جانے چاہیے ہیں، مگر جوش میں ہوش کھونے والے سردار اس بات کی مخالفت کریں گے اور اسی لیے اورحان یہ بات کہے گا کہ تم لوگوں نے میرے خلاف اتحاد قائم کر لیا ہے،
مگر اب میری نظر تم لوگوں پر رہے گی، تو پھر اب دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے بازو زیادہ مضبوط ہیں۔ اور یوں قبیلے میں اندرونی طور پر ایک لڑائی چھڑ جائے گی اور قبیلہ دو حصوں میں جو پہلے ہی بٹا ہوا ہے وہ اب واضح طور پر مزید اس میں فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ سب کہہ کر اورحان وہاں سے نکل جائے گا اور اس کے بعد وہ منگولوں کے ہاں پہنچے گا اور وہاں حملہ کرے گا۔ اور پہلے ٹریلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورحان جب وہاں پہنچا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈرم بھی ہے اور اس ڈرم میں بارود بھرا ہوا ہوگا، اور جب وہاں اورحان اندر گھسے گا اور موقع پڑے گا تو اس کے بعد اس بارود کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اورحان اور فلاویوز کا آمنا سامنا بھی ہوگا اور دونوں میں کچھ لڑائی بھڑائی بھی ہوگی۔ مگر جب اورحان فلاویوز پر قابو پانے والا ہوگا اور اس کا خاتمہ کرنے والا ہوگا تب درمیان میں منگول آ جائیں گے یا پھر یہ کہ رومی آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اورحان کو وہاں سے فرار ہونا پڑے گا، اور فرار ہونے کے لیے یہی بارود استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کا دھماکہ ہوگا اور پھر اس افراتفری میں اورحان وہاں سے نکلتا چلا جائے گا۔ یہاں ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گزشتہ قسط کے شروع میں قائی سپاہیوں نے بورسا کے اندر جانے والی سرنگ کا دہانہ دیکھ لیا تھا جنہیں پھر شہید کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں کتا تھا جو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، اور ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں یہ کتا کسی طرح اورحان تک پہنچ گیا ہو، اور پھر اب جو حملہ ہونے جا رہا ہے وہ اسی کوشش کے طور پر ہو کہ چونکہ ہمیں سراغ مل گیا ہے تو اب اسے ختم کر دینا چاہیے، اندر گھس کے حملہ کر دینا چاہیے اور تباہی بربادی مچا دینی چاہیے، اور اورحان اس کی مخالفت کر رہا ہو کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ لوگ اندر تیار بیٹھے ہوں گے کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ممکنہ طور پر کوئی نہ کوئی بچ کے نکل گیا ہوگا۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کتا اورحان تک پہنچا ہو اور پھر اب اورحان جو دوسرے ٹریلر میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چلو شروع کرتے ہیں، وہ اسی سرنگ میں داخل ہونے اور بورسا کے اندر تباہی مچانے کی ابتدا کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب آگے ہوتا کیا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ خاتون کی آمد ہو رہی ہے اور حلیمہ خاتون کے ذریعے شاہین شاہ اور دیدار خاتون اپنے قدم مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور حلیمہ خاتون سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر کے اس ریاست کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے شاہین شاہ جہاں علاؤالدین پر ڈورے ڈال رہا ہے کہ ایک طرف اورحان کا پتہ صاف کیا جائے اور دوسری طرف علاؤالدین کو نائب بنایا جائے عثمان غازی کا اور اسے تخت نشین کروایا جائے، مگر اصل میں اس پر حکمرانی خود کی جائے، اور دوسری طرف اس کی بیگم کو بھی اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے دیدار خاتون اچھی طرح بلکہ شاندار قسم کا جال بن رہی ہیں اور وہ اس جال میں پھنستی بھی چلی جا رہی ہے، اور یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ اس سیزن میں گونجا خاتون ایک غافل عورت کے طور پر شامل ہوئی ہیں اور یہی غفلت آگے چل کر اسے نقصان پہنچائے گی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ علاؤالدین کی دوسری شادی ہو جائے گی جو تاریخی طور پر درست اور اصل شادی ہوگی، اور اب جب شاہین شاہ کا بیٹا حلیمہ خاتون کا استقبال کرنے جائے گا تو وہاں ان لوگوں پر حملہ ہو جائے گا، اور یہ حملہ ظاہر ہے کہ منگولوں اور رومیوں دونوں کے ذریعے ہوگا، یا پھر یہ کہ اصل حملہ کرنے والے منگول ہوں گے اور فلاویوز جو وہاں پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے وہ منگولوں کو مار کر اور ساتھ ہی ساتھ قائد سپاہیوں کو مار کر اس خاتون کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا ہو، یعنی سب سے چھپ چھپا کر، اور اسی لیے اس نے بھیس بھی بدلا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حملے میں شاہین شاہ کا بیٹا جو حلیمہ کو بچانے گیا تھا وہ خود زخمی ہو جائے گا اور حلیمہ اسے بچاتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد اسے گاڑی میں ڈال کر قبیلے لایا جائے گا، اور سوال اب یہاں یہ ہے کہ حلیمہ خاتون پر جب اتنا خطرناک قسم کا حملہ ہوا ہے تو اسے بچانے کون آئے گا؟ تو ہمارا خیال اس بارے میں یہ ہے کہ آپ نے دوسرے ٹریلر میں ایک منظر دیکھا ہے جس میں اورحان، فاطمہ اور نیلوفر خاتون بڑی ہی تیزی سے قبیلے سے نکل کر کہیں جا رہے ہیں، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ منظر حلیمہ خاتون کو بچانے کے لیے نکلتے ہوئے یا جاتے ہوئے وقت کا منظر ہے، اور یہ لوگ جائیں گے اور پھر دشمنوں کو شکست دیں گے، اور پھر وہاں سے حلیمہ اور باقی لوگ تو واپس آ جائیں گے، لیکن اورحان اپنے ساتھیوں سمیت سپاہیوں سمیت آگے کہیں چلا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔